اور جو دو تنظیمیں مل کر اس جلسے کو انعقاد کرا رہی ہیں، اور جن بھی لوگوں نے جس طریقے سے اس میں شرکت کی ہے، ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دینی محفل ہے، علمی محفل ہے، فکری محفل ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم دو۔ پہلا قرآن مجید، دوسرا فرمایا میرے متعلق یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، اور تیسرا فرمایا میرے اہل بیت کے متعلق۔ امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، ضعیف سند سے، جو فضائل اور مناقب میں قبول ہے۔ اب ہم 2 لمحے کے لیے اس حدیث شریف پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا، impart, give knowledge of 3 things to your children. First, about the book of Allah subhanahu wa ta'ala, that is the Quran Majid. Second, about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And third, about the family, about the Ahlul Bayt of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. ہم اپنے گھروں میں جائیں اور اپنے بچوں سے پوچھیں، قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں؟ کون سی ایسی سورت ہے جس کے ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں ہے؟ مکی سورت کون سی ہے؟ مدنی سورت کون سی ہے؟ قرآن شریف میں کون سے صحابی کا نام آیا ہے؟ اس طرح کی بنیادی باتیں جب ہم پوچھیں اور ہمارے بچے یا بچیاں جواب نہ دے پائیں تو ہم کو خود سے ایک سوال کرنا ہے، ہم اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ Just because they get a degree, BA, BCom, BSc, MCom, MPharm, PhD, they think that they have become successful. No, this is not the Islamic concept of success. اسلام کامیابی کی اس معیار کو مانتا ہی نہیں ہے۔ دولت کما لینا بھی اسلام میں کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا اور وہ جب پورے مہنگے زیورات پہن کر نکلا تو عام لوگوں نے اس کی پیروی میں ویسا ہی کرنا چاہا، تو اہل علم نے کہا کہ تم کو اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ تو اسلام میں پھر کامیابی کس کو مانی جاتی ہے؟ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اسلام میں سکسیس، کامیابی کا مطلب کیا ہے۔ دوسرا، حضور نے فرمایا میرے متعلق اپنے بچوں کو علم دو۔ حضور کے متعلق ہم اپنے بچوں کو بلا کر بہت ہی بنیادی سوال کریں۔ جن کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے والدین کا کیا نام تھا؟ بہت مشکل سوال نہیں۔ پوسٹر پہ 1447 ہجری لکھی ہوئی ہے، یہ 1447 کا مطلب کیا ہے؟ 2025 عیسوی لکھا ہوا ہے، یہ 2025 کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو اندازہ ہوگا ہمارے بچوں کے پاس کاغذ میں تو ڈگری آ گئی ہے، لیکن جب ان سے سوال ہم پوچھتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں معلوم۔ تو یاد رکھیے، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے آپ اپنے آپ کو نہ فائدہ پہنچا پائیں اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا پائیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے علم نافع کے لیے دعا سکھائی ہے کہ ہم وہ علم حاصل کریں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہمارے بچے گھنٹوں واٹس ایپ میں اور اسنیپ چیٹ میں اور فیس بک پہ لگے ہیں۔ تیسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت کے متعلق علم لو۔ محرم کا ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، اور وہ بھی اگر پوچھا جائے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی عمر کتنی تھی، تو جو لوگ 40 سال شہادت امام حسین منائے ہوتے ہیں وہ نہیں بنا پاتے ہیں۔ اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے گورکھپور شہر کے علماء، مفتیان کرام، ہمارے رومی بھائی صاحب، مولانا انس صاحب اور دیگر تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھا کہ اس طرح کی محفل کرنا
اور لوگوں میں ایک حضور کی محبت پیدا کرنا، یہ کتنا بڑا کار خیر ہے اور آخرت کی کامیابی کا یہ کی دلیل ہے. کیونکہ جس کو حضور سے محبت ہوگی وہ کیا کرے گا؟ سوال اٹھتا ہے وہ کیا کرے گا؟ ابن البیتر ایک بہت بڑے باٹنسٹ گزرے ہیں، علم نباتیات کے ماہر. انہی کی لکھی ہوئی کتاب کو یوروپ کی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور یوروپ میں بوٹینیکل سائنسز کا، علم نباتیات کو فروغ ملا. تو ابن البیتر نے نباتیات کی طرف توجہ کیوں دی؟ بہت بنیادی سوال. جب انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور دیکھا تقریباً 129 آیتیں ایسی ہیں جس میں پیڑ پودوں کا ذکر کیا گیا ہے. جب انہوں نے حضور کی حدیث شریف کو دیکھا کہ جس میں حضور علیہ السلام نے کھجور کے فائدے بتائے ہیں، کلونجی کے فائدے بتائے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اینڈ دین ہی wrote his most famous book called Kitab al-Nabat, the book of botany. It is available in English, available in Latin, and also available in original Arabic. You can read it. ابن الہیثم ہوئے بہت بڑے سائنسداں ہوئے. آج جو ہم چشمہ لگاتے ہیں وہ انہی کی ایجاد کرتا ہے. انہوں نے کیسے اس پہ توجہ کی؟ جب انہوں نے قرآن شریف کا مطالعہ کیا اور دیکھا اس میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک ہے. افلا تدبرون افلا تفکرون، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، وانفسی، اپنے اندر کی نشانیوں پر غور کرو، وآفاقی، اور اپنے باہر کی نشانیوں پر غور کرو. تو وہ سمجھ گئے کہ اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں نشانیوں پر غور کر کے اللہ کو پہچاننا ہے. قطب نما، جس کو کمپاس کہتے ہیں، جس سے آج ہم سمت کا پتہ لگاتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے کس طرف ہم کو چہرہ کرنا ہے، یہ مسلمانوں نے اس کا ایجاد کیوں کیا؟ نماز پڑھنی ہوتی تھی ان کو. اب سمندر میں جا رہے ہیں، کعبہ شریف کس طرف ہے، تو نماز پڑھنی کی تحقیق کی، پول سٹار کدھر ہوتا ہے، کمپاس کا ایجاد کیا ہے. اینڈ دین یو ول فائنڈ آؤٹ، یو ول ڈسکور that the compass was invented by Muslim scientists. میں یہاں اسلام اور سائنس پہ تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ جب ہم قرآن مجید کا اور سیرت طیبہ کا مطالعہ شوق اور ذوق سے کرتے ہیں تو وہ ہم کو دنیا میں بھی کامیابی دلاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دلاتی ہے. But I am not here to talk about Islamic science. حضور کی سیرت پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ ایک فائدہ، روحانی فائدہ، حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو میرے بارے میں علم دو. ہم نے اس حدیث شریف کو پڑھا، اس پہ عمل کیا، ہم کو فائدہ ملے گا، ثواب ملے گا. یہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے. فطری محبت، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انسان کا فطری تقاضا ہے. اگر آپ کو کسی بزرگ سے محبت ہو گئی، وہ 300 سال پہلے تھے، تو آپ ان کی سوانح عمری پڑھیں گے. کچھ لوگوں کو کرکٹ سٹار سے، کرکٹ پلیئر سے محبت ہو جاتی ہے، وہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. کئی لوگوں کو کوائن کلیکشن کا شوق ہوتا ہے، الگ الگ ملک کے سکوں کو وہ اس بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو ہم کو کسی سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے. پہلی جو فطری چیز ہے خوبصورتی. تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ حضور کے شمائل کیسے تھے؟ حضور کی سیرت کے 3 پہلو ہیں، شمائل، خصائل، فضائل. شمائل سے مراد the physical appearance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How many of our children know that the Prophet had a muhar nabuwat, the seal of prophet on his back? We don't know, because he never thought of reading Shama'il al-Tirmidhi. There was a companion whose name was Hazrat Uqasa radiyallahu anhu. He used to make Prophet laugh.